وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا سی این این کے ساتھ انٹرویو ہوا. سوشل میڈیا پر چند ایک انٹرویو کے حصوں کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں. ایک تو بالخصوص ٹیلی فون کال کا سوال انٹرویور نے پوچھ لیا. وہ ٹیلی فون کال جو ہے ایک قسم کا مذاق بن گیا ہے پاکستان کے بارے میں، اور اس کے اوپر سے پھر عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم بار بار اس ایشو کو جب بھی یہ ٹیک اپ کیا جاتا ہے اس کے اوپر جس قسم کے بیانات دیتے ہیں اس سے مزید تنازع یا ٹھٹھا جو ہے وہ بڑھتا ہے. اب سوال سادہ سے تھا کہ انہوں نے امریکہ کے صدر نے آپ کو کال نہیں کیا اور کال کیوں نہیں کیا. عمران خان صاحب کا جواب جو بہت مرتبہ چلایا جا چکا ہے اور سنا جا چکا ہے دوبارہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. He hasn't called you since coming into office. Well, you have to ask him why he's too busy to call. اب اس کے بہت سارے جوابات ہو سکتے تھے. ایک تو پاکستان کی اپنی ڈکلیئرڈ پالیسی کے مطابق جواب ہو سکتا تھا کہ ہم کون سا ان کے کال کا انتظار کر رہے ہیں، ہمیں بھی کوئی ڈیسپریشن نہیں ہے. یہ معاملات جو ہیں سفارتی طور پر طے ہوتے ہیں اور جب طے ہو جائیں گے تو وہ ٹیلی فون پر بات چیت بھی ہو جائے گی. دوسرا یہ بھی اس کے ساتھ جواب میں اضافہ کیا جا سکتا تھا کہ ہمارے رابطے ہیں امریکہ کے ساتھ، امریکہ کو ہماری ضرورت ہے، ہمارے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں اور ہماری ان کے ساتھ بات چیت جاری ہے، تو کال کو اتنی ریلیونٹ نہیں ہے. لیکن جس انداز سے وزیر اعظم نے لمبا سانس کھینچ کر کہا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ وہ اتنے بیزی کیوں ہیں کہ انہوں نے کال نہیں کی، اس سے پھر ظاہر سوشل میڈیا پر ٹھٹھا بننا ہی تھا. اب لگتا ہے کہ واقعتاً یہ چھیڑ بن گئی ہے پاکستان کی، جی تو کال نہیں آئی، کال نہیں ہے، اس کے اوپر میمز بن رہے ہیں. میرے خیال میں اگر اس کو تدبر کے ساتھ اور ٹیکٹفلی ہینڈل کیا جاتا ہے اور اگر یہ کال کا معاملہ واقعتاً دل پہ نہیں لیا ہوا تو اس کے اوپر ایک سٹینڈرڈ پالیسی بنا لیں جس کو آپ جب بھی یہ سوال ہو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں. دوسرا، وزیر اعظم نے کچھ اور بھی باتیں کی. ایک افغان مسئلے کی پوری تاریخ انہوں نے مغرب کو بتائی جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ مغرب کو مکمل طور پر اس معاملے کا علم نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں پر ہوتا کیا ہے، اور وہ بتا رہے تھے کہ ضیاء الحق کے دور میں کیا ہوا، پھر مشرف کے دور میں کیا ہوا. ہم آپ کے سامنے وہ حصہ رکھنا چاہتے ہیں انٹرویو کا جس کے اندر وہ بتا رہے تھے کہ مغرب کو حقانی نیٹ ورک کے بارے میں بالکل نہیں پتہ، اور حقانی نیٹ ورک جو ہے وہ تو ایک قبیلہ ہے جو افغانستان کے اندر رہتا ہے. حالانکہ ہماری جو ناقص معلومات ہیں اس کے مطابق یہ قبیلہ تو بالکل بھی نہیں ہے. ضیاء الحق کے دور سے پہلے جب مدرسہ حقانیہ بنا اور اس کے جو فاؤنڈنگ فادر تھے جو مولانا سمیع الحق کے والد محترم تھے اکوڑوی صاحب، انہوں نے اس کی بنیاد رکھی، اور چونکہ ان کے نام کے ساتھ حق آتا تھا اور اس مدرسے کی بنیاد جب رکھی گئی تو حقانیہ اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا. تو یہاں سے جو طلبہ جو ہیں تعلیم لے کر ڈگریز لے کر فارغ ہوتے تھے وہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنے ساتھ نام کے ساتھ حقانیہ لکھ دیتے تھے. تو یہ جو فیملی ہے جس کو ہم حقانی نیٹ ورک کہتے ہیں، ان کے بہت سارے لوگ یہاں سے پڑھ کے گئے، اور ایک معلوماتی روایت یہ ہے کہ انہوں نے بھی اپنے نام کے ساتھ حقانیہ لکھنا شروع کر دیا، اور اس طریقے سے یہ نیٹ ورک جو ہے حقانیہ نیٹ ورک کے نام سے مشہور ہو گیا. لیکن قبیلہ یقیناً افغانستان کے اندر حقانیہ نہیں ہے، لیکن عمران خان نے بہت اصرار کر کے یہ انٹرویور کو بتایا کہ ایک قبیلہ ہے. اس سے بھی کئی اہم معاملات انہوں نے اٹھائے جو اس ساؤنڈ بائٹ کے اندر آپ کو سنائی دیں گے. The Americans did not understand what the Haqqani network was. What was it? Haqqani is a tribe. It's a Pashtun tribe living in Afghanistan. The Haqqani tribe lives in Afghanistan. In 40 years ago, when the Afghan Jihad took place, we had 5 million Afghan refugees in Pakistan. Amongst them were a few of the Haqqanis. And the Haqqanis were Mujahideen, were fighting the Soviets. They were born in a Pakistan refugee camp. اب بنیادی بات جو اہم ترین کرنے کی ہے وہ یہ کہ ایک تو ہم نے ہر وقت جو ہم روتے رہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہمارے ساتھ کیا کیا امریکہ نے. تو عمران خان صاحب کے اپنے انٹرویو کے اندر بڑے واضح انداز سے وہ بتا رہے ہیں کہ وی ور ہائرڈ گنز، یعنی ہم نے اپنے آپ کو کرائے پر مہیا کیا امریکی پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. اب جو کرائے پر مہیا ہونے کے لیے تیار ہے، اور وزیر اعظم پاکستان کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں، وہ خود آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم ہائرڈ گنز کے طور پر تھے، ہمیں پیسے دیے جا رہے تھے اور ہم امریکیوں کی لڑائی کر رہے تھے. اب 80 کی دہائی میں لے جائیں تو امریکیوں نے کیا ہمارے گھر میں کوئی کبوتر بھیجا تھا خط
کے اوپر کے اندر کوئی درخواست لکھی ہوئی تھی کہ جی اس کبوتر کے پاؤں سے آپ یہ درخواست اتار لیں اور پڑھیں اور ہماری بات مان لیں کہ آپ نے ہمارا حصہ بننا ہے. بھئی ایک ریاست نے ایک ڈیسیژن لیا تھا, فوجی حکمران اس وقت موجود تھے, تمام کے تمام کمانڈ وہاں پر موجود تھی, انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے امریکہ کا ساتھ دینا ہے, جس کے بدلے میں ضیاء الحق صاحب کا بڑا مشہور کوٹ بھی ہے. جب ان کو کہا گیا کہ آپ کو اتنے پیسے ملیں گے تو انہوں نے جمی کارٹر کو کہا کہ یہ پی نٹس ہیں. چونکہ جمی کارٹر کا پی نٹس کے ساتھ کاروبار کے ساتھ بھی تعلق تھا اس کے خاندان کا, تو اس وجہ سے بڑا مشہور ہوا کہ انہوں نے کہا جی یہ تو بہت تھوڑے پیسے دے رہے ہیں, آپ کو تو 3.5 بلین ڈالرز جو ہیں دینے چاہیے, F-16 بھی دینے چاہیے وغیرہ وغیرہ. باقاعدہ وش لسٹ بنا کے تھی. اب بالکل جس طرح عمران خان صاحب نے کہا فاسٹ فارورڈ کر دیں, فاسٹ فارورڈ کر کے جنرل پرویز مشرف کے دور میں آ جائیں. تو جنرل پرویز مشرف کے دور میں جب امریکہ کی طرف سے کہا گیا تھا یو آر ود اس اگینسٹ اس, تو اس وقت جنرل پرویز مشرف نے یہ سوچے بغیر فیکس کے اوپر امریکہ میں پاکستان کی ایمبیسی سے انہوں نے وہ مطالبات منگوائے. حالانکہ فیکس کے اوپر ایسی چیزیں نہیں آتی ہوتی, لیکن اتنی جلدی میں تھے, اور وہیں پر بیٹھے بیٹھے فیصلہ کر دیا جی کہ آپ نے جو کہا ہے ہم اس کو منظور کرتے ہیں. تو پوری فوجی کمانڈ بیٹھی ہوئی تھی. عمران خان صاحب کو اور دوسرے تاریخ لکھنے والے جو ہیں, کیا ان کو معلوم نہیں ہے؟ علم تھا ان کو, اور ریکارڈ کے اوپر بہت سارے ایسے معاملات بھی ہیں جب سیاسی طور پر پوچھا گیا عمران خان صاحب سے بہت عرصہ پہلے جب جنرل پرویز مشرف کے ساتھ تھے کہ کیا یہ فیصلہ جو تھا درست تھا یا نہیں تھا, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں تھی. یعنی وہی لائن جو جنرل پرویز مشرف لیتے تھے. تو اس وقت بھی جنرل پرویز مشرف بڑے فیورٹ تھے, اور وہ ڈالرز کی جھنکار اور بھرمار جو ہے پاکستان کے اندر یہ فیصلہ کرنے کی وجہ سے آئی تھی. تو ہم نے جو خود فیصلے کیے ہیں, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ان فیصلوں کا ملبہ جو ہے دوسرے ممالک کے اوپر کیوں ڈال سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ دوسرے ممالک جو ہیں وہ ہمارے بڑے دوست ہیں اور ہمیں استعمال نہیں کرتے ہیں, لیکن اگر ہم خود استعمال ہونے کے لیے تیار ہیں, اگر خود ہم ان کے سامنے لائن لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, اگر خود ہم ان کے ہتھیاروں کی لسٹ دیتے ہیں, اگر خود ہم ان کو ہر 6 مہینے کے بعد بل بھجوایا کرتے تھے کہ جی اتنا ہمارا خرچہ ہو گیا, یہ پیسے ہمیں واپس کریں, تو کیا ہمیں خود سے یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے کہ ہم گنز فار ہائر کے طور پر کیوں کام کرتے ہیں؟ تو یہ کمال ادا ہم نے اپنا لی ہے کہ بین الاقوامی طور پر معاملات میں ہم خود ایک پالیسی لے کے چلتے ہیں, اور اس کے بعد جب اس کے بھیانک نتائج سامنے آتے ہیں تو پھر ہم ساری دنیا کو مورد الزام ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ بھی ہم آپ کو بات بتا دیں کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہوئی تھی, اس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ وار اگینسٹ ٹیرر کے ساتھ نہیں تھا. پاکستان کے اندر دہشت گردی جو ہے وہ تو ایک طویل عرصے سے جاری تھی. جن گروپوں نے یہ دہشت گردی پھیلائی, ریاست کے اپنے بیانیے کے مطابق جن گروپس کو آپ نے بین کیا, جن کا آپ ذکر کرتے ہیں, ان گروپس کی پیدائش کس طریقے سے ہوئی, ان کو بنایا کیسے گیا, ان کو نرچر کیسے کروایا گیا, ان کو چلایا کیسے گیا, وہ کیسے چلے, یہ ایک اندرونی بہت بڑا امفریت تھا جو بین الاقوامی طور پر حالات سے ملا, اور پھر ایک بہت بڑا بھونچال پاکستان کے اندر آیا. تو میری صرف گزارش یہ ہے کہ دنیا کو ایک تو بیوقوف سمجھنا بند کر دیں. دوسری بات یہ کہ اپنے آپ سے جب آپ بیٹھے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو دغا دینا بند کر دیں. ہم نے جتنی پالیسیاں اپنائیں اس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں. دنیا کو مورد الزام ٹھہرا کے ہم دنیا کے ساتھ کوئی بہت بڑے سفارتی تعلقات جو ہے وہ بہتر نہیں کر لیں گے, نہ ہی ہمارا کیس تگڑا ہو جائے گا. ہم دنیا کے سامنے جب یہ باتیں کرتے ہیں تو یہاں سے سن کے چلے جاتے ہیں, لیکن ہمارا بڑا مذاق اڑاتے ہیں کہ کیا ہر وقت ہم باتیں سنتے رہتے ہیں. اور ابھی بھی اگر آپ نے امریکہ کے ساتھ لڑائی کرنی ہے تو پھر کھل کے ان کے سامنے آئیں. آپ ان کو ان کے ٹیلی فون کا کیوں انتظار ہے؟ نہ انتظار رکھیں, کہہ دیں ہمیں آپ کا ٹیلی فون آیا بھی تو ہم نے نہیں لینا. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. 20 مرتبہ تو آپ نے خود ان کے آفس کے ساتھ رابطہ کیا کہ ٹیلی فونی رابطہ کیوں نہیں ہو پا رہا. تو یہ ادائیں جو ہے میرے خیال میں ہمیں چھوڑ دینی چاہیے. دنیا بہت تبدیل ہو گئی ہے. انٹرویوز کے اندر ریاستی اور حکومتی پالیسی بالکل بیان کرنی چاہیے, لیکن خیال رکھ لینا چاہیے کہ اتنے تضادات نہ ہوں کہ انٹرویو کا اثر جو ہے وہ زائل ہو جائے, اور تضادات کی وجہ سے ہر طرف خام خواہ کا تمسخر اڑ رہا ہو, خام خواہ کا ٹھٹھا ہو رہا ہو, خام خواہ کی چھیڑ بنے.